سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب۔ اسامہ علی صاحب نے جو پریڈکشن کی موسٹلی ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا جی خان صاحب کی گرفتاری، عمران ریاض صاحب کی واپسی اور کس کنڈیشن میں واپسی، اور دوسرا 20 جنوری کو حالات جو ان سے خراب ہونے والے ہیں، اس سے پہلے ہی ایران کی طرف سے، بارڈر کی طرف سے مسئلہ آ گیا۔ الیکشن کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی 20 تاریخ تک الیکشن، 20 سے 25 تک کا نا الیکشن کا کچھ ایسا سین بن جائے گا کہ الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور اب بات کریں گے جی کہ ان کی آج کل کوئی پریڈکشن چل رہی ہے جی کہ خان صاحب نا 7 سے 8 دن میں یا 10 دن میں خان صاحب باہر آنے والے ہیں، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ اور سب سے پہلے اور میاں صاحب کے والد سے بھی پوچھیں گے جی میاں صاحب جون سا ہے، آج لاہور میں کمپین کے لیے بھی نکلے تھے، اور ان کا آگے فیوچر کیا ہے، اور ملکی سیاست کس طرف جا رہی ہے، جی پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے کچھ ویڈیوز میں کہا کہ جی خان صاحب 7 سے 8 دن میں جیل سے رہا ہونے والے ہیں۔ وہ اب ہمیں بھی بتا دیں کہ وہ کیا کہانی ہے، کس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہوا نا کہ جیسے میں نے 20 تاریخ دی تھی نا، اور 20 تاریخ ایک ٹیسٹر تھا کہ کتنی گاڑیاں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں وہ مارک ہو جاتی ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے یہی ہمیشہ کہا کہ 20 تاریخ سے پہلے کچھ ہوگا۔ لوگوں نے 20 دن میں رکھ لیا، اس سے پہلے ہونے والی چیز کو عموماً ان کے اس سے سلپ ہو گیا، اور حالانکہ وہ ہو گیا کہ جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا، بس اس کی قدم ہے مالک کا کہ جو اللہ تعالیٰ بس ذہن میں ڈالتا ہے آپ اسی کو پریڈکٹ کر کے اپنی ٹور بنا لیتے ہیں، باقی بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا اس میں۔ اور 20 تاریخ سے دیکھیں پہلے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ابھی بھی ہم لوگ سیف نہیں ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیف ہیں وہ بڑی ہی جیسے کہتے ہیں بھولے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ہماری بارڈر سائڈز بھی سیف نہیں ہیں، اور ود ان دا کنٹری بھی اچانک کوئی انسیڈنٹ سوئچ کر سکتا ہے، وہ انسیڈنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اب اس کو نہیں بنا سکتے ہوتے، جیسے ہم اٹیک کی ڈینسٹی کو نہیں بتا سکتے تھے، بس یہ تھا کہ ہوگا۔ اور ایسے یہ ہے کہ لوگ کتنی تعداد میں پھٹ پڑیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پھٹ سکتے ہیں کہیں بھی۔ پھٹنے سے مراد ایجیٹیٹ کریں۔ اب آ جائیں خان صاحب کی، جو میں نے وہ کہا وہ بھی ایک اس میں عذرائے مذاق بات ہو رہی تھی، اور میں نے اس میں یہ کہا ضرور کہ اگر ایک نارمل برتھ چارٹ کو ہم کبھی ٹیلی کریں تو خان صاحب کو یہ 25 26 27 جو 3 تاریخیں، میں نے کوئی 7 8 دن کا نہیں کہا، میں نے سمپل ڈیٹ ہی دی ہے کہ 25 26 27 کین بی اے ڈیٹ جس میں عمران خان گھر بیٹھے ہو سکتے تھے۔ اور جو رہائی کی بات ہے، جہاں تک وہ میں بہت ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کی فکر نہ کیا کریں، وہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے رہا ہو سکتے ہیں، کیونکہ پلانٹس مسلسل ان کو کوشش کر رہے ہیں رہائی کی طرف۔ اب پلانٹ کی کوئی ان کی قید نہیں ہے ایز سچ، اسی لیے دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ جتنے بھی کیسز کورٹ میں جاتے ہیں بس رہائی 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 ان کے حق میں ہو رہا ہے۔ ایسا تھوڑی ہو رہا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جاتا کیس خارج خارج خارج، درخواست خارج، یہ ہوتا ہے ٹرینڈ۔ تو جو ٹرینڈ ہے آپ لوگ جو 2 نومبر کے بعد سے وہ رہائی کا ہی ملا ہے آپ کو بھی، جو میں نے کہا تھا کہ 2 نومبر کے بعد کبھی بھی رہا ہو سکتے ہیں، تو خان صاحب کو رکھنا مشکل ہے، کبھی بھی رہا ہو سکتے ہیں وہ تو، اس کو آپ جیسے کہتے ہیں نا کوئی بھی دن کہہ سکتے ہیں۔ لیکن 25 26 27 جو میں نے کہا وہ ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ میں جب ان کا دیکھ رہا تھا اس مہینے کا برتھ چارٹ، تو اس حساب سے بس دل میں خیال آیا کہ دیکھو یار یہ سکون سے بیٹھے ہوتے گھر میں، تو پھر میرے خیال آیا کہ یار یہ رہا تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو چلو 25 26 27 کی اگر مطلب مان لیا جائے رہائی ہو کے وہ گھر ہی بیٹھے نہ ہو، ایسا نہ کہیں ہو جائے، تو لوگ جو ہیں کافی عرصے سے بیچارے ترسے ہوئے ہیں خوشخبری کو یا کوئی اچھی خبر کو، پی ٹی آئی والے خصوصی طور پہ۔ تو میں نے کہا اپنا کیا جاتا ہے، ہزاروں دل اگر کچھ دن خوش ہو جائیں اور کچھ دن، اور اس کے بدلے میں مجھے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا جی آپ کی ایک پریڈکشن غلط ہو گئی،
تو میری اب اتنی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے, میں ایک آدھی غلط بھی مار لوں کسی کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گاڑیاں جیسے 20 تاریخ والی پکڑی گئی تھی, اس میں بھی کئی گاڑیاں پتہ چل جائیں گی جو اچانک پیچھے آ کے روڈ پہ لگ جائیں گی اور فالو کریں گی آپ کو. تو تو اس چکر میں جو ہے نا وہ اس طرح کا فن جو ہے کہہ سکتے ہیں اس کو, اس میں اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بس کام ہے, نیتوں پہ معاملات ہیں سارے. اور اگر واقعی خالصتاً نیت یہ ہے کہ اس قوم کو اویئر کرنا ہے, ان کو سکھانا ہے, ان کو بچانا ہے, جینونلی ایک ریڈار کا کام کرنا ہے, تو قدرت مدد کر رہی ہے. اور آپ دنیا کے کسی بھی ٹاپک پہ الحمدللہ لے سکتے ہیں رہنمائی, کہ اس کی اصل کی جو سینس جس کو کلیئر نہ ہو. تو باقی یہ ہے کہ یہ جو رہائی ہے وہ 25 26 27 دن ہو سکتے ہیں کہ خان صاحب گھر ہوں, اور بس یہ 3 دن کی بات ہے, اس سے زیادہ کی کوئی 7 دن کی یا اس کی میں نے نہیں کی. اور جو میں نے کیا نہیں ہوتا, کہا نہیں ہوتا, وہ آپ کو پتہ ہے میں اس کو وہ نہیں کرتا. اور یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں دل کے خیال کے نتیجے میں ہے, نہ کہ یہ ہے کہ جی رہا ہو رہے ہیں اس دن, کوئی رہائی ہے یا وہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے پلانیٹری جس پہ ان کی رہائی ہونی ہے. ان کی رہائی صبح ہو جائے, ابھی رات کو ہو جائے, ہر وقت ان کی رہائی کے لیے پلانٹ پش کر رہے ہیں. صرف اور صرف رکھنا مشکل ہے اصل میں ان کو, خان صاحب کو رکھنا مشکل ہے. اور خطرے کی بھی کوئی بات نہیں, جب خطرے تھے تو صدقے مہم بھی چلوائی, بتایا بھی صحیح کہ جان کو خطرہ ہے سب ہے, اب نہیں ہے تو نہیں ہے. اسی طریقے سے جو 25 26 27 ہے وہ ایک اسی طرح کا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیسٹر ڈیٹ تھی کہ گاڑیاں پکڑی جائیں گی. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے اچانک ڈفرینٹ پروگرامز میں رہائی کے متعلق جو ہے نا, جیسے 20 کا شور مچ گیا تھا, حالانکہ وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. وہ مجھے میسیج آنے لگ گیا کہ جی آپ نے تو کہا تھا 20 کو قیامت آ جائے گی. وہ میں نے کہا بھئی میں تو ہر بندے سے پوچھتا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں جو بھی مجھے ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ اینکرز, ان سب سے میں پوچھا ہے ڈفرینٹ چینلز پہ, بھئی آپ کو میں نے کوئی کہا تھا 20 کو, بلکہ آپ بھی بتائیں آپ کو میں نے کوئی 20 کا کہا ہو کہ 20 کو کوئی بم پھٹے گا کچھ. 20 کا تو میری اور آپ کی الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی بس. تو وہی نا میسج آ رہے ہو کہ 20 تو آپ کا پروگرام بڑھ گیا اور یہ وہ. میں ہنسوں, میں نے کہا یار 20 میں نے کس اینگل میں کہا, اور میں نے تو دسمبر کا کہا. میرے اس دسمبر کی 20 تاریخ کو اٹھا کے خواب بھی آنے لگ گئے, اللہ کے عذاب بھی 20 کو اترنے لگ گئے. وہ قاسم خوابوں والے کی جو میں نے ادھیڑی تھی میرے منہ سے سنتے, ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا رضوان جلال کے ایک پروگرام میں, تو وہ اس کی تو 20 کو اللہ کا عذاب آنے والا تھا. خواب تھا, اب کدھر گیا خواب پھر ہے. تو وہ بلکہ میں اس کو عموماً کہتا ہوتا ہوں اس بات پہ کہ یار ایک آپ خواب دیکھنے سے کوئی ولی خدا نہیں ہو جاتے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فریکوینسی ہے روحوں کی جو میچ کر جاتی ہے. اب جیسے میں اپنی ٹوریں بنانے لگ جاؤں کہ جی میری تو پھر جاگتے خواب سچے ہو رہے ہیں, چلو میری پریڈکشن جتنی ماشاءاللہ الحمدللہ اس سے وہ اللہ کی دی عزت ہے. میرا کوئی میں کہوں کہ میں ولی خدا ہو گیا ہوں تو اس کو کیش کرانے لگوں, غلط ہے. اسی طریقے سے وہ اس کا خوابوں کا آنا, میں تو کہہ رہا ہوں تم تو بھی سوتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا ہے نا بھی کیا ہونا ہے, تو ہم تو جاگ رہے ہیں اور جاگتی آنکھوں خواب دیکھ رہے ہیں پھر سمجھو, اور وہ پورے بھی ہو رہے ہیں پریڈکشنز فریکوینٹلی. تو پھر ہم تو آسمان پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم تو کوئی پتہ نہیں کوئی توپ چیز بن گئے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جب عزت دینی ہوتی ہے تو وہ انسان کو زمین کے ذرے کو جیسے کہتے ہیں آسمان کا تارا بنا دے, یہ تو میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں اس میں اہل بیت کے جو ڈائریکٹ علم کا ذریعہ ہیں دنیا کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل علم کا, وہ اس در پہ کوئی جا کے لنک کر لے تو بس وہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے. یہ تو کوئی اتنی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ خان صاحب کی اب جو نیت ہے وہ نیک نیتی سے تھی کہ پی ٹی آئی والے پوری دنیا میں یہ 4-5 دن خوشی میں گزاریں گے, ان کے مسلز ریلیکس ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ اس کا جیسے کہتے ہیں نا اجر عظیم دے گا. سٹیک پہ لگے گی تو جسٹ میری جو ہے پریڈکشن لگے گی, کوئی بات نہیں. اب اتنے عرصے سے مجھے پتہ ہے اگلی بڑی ٹھیک ہونے والی ہے میری, تو میں ایک آدھی ایسی بھی رگڑ دوں جس میں یہ لوگ انجوائے تو کریں, کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے الحمدللہ پچھلے دنوں بھی ہر پروگرام میں سب کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جوں مجھ سے پروگرام کریں گے, یہ جو ٹائم تھا تو اس میں نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ آپ لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے آپ کی یہ بھی ٹھیک ہوگی, آپ کی وہ بھی ٹھیک ہوگی ہر پروگرام میں, اور وہ فریکوینٹلی ہوا. چلیں بتائیں انٹرنیٹ کا کسی نے بتایا ہو آپ لوگوں کو؟ آپ نے میری ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ انٹرنیٹ پرابلم کرے گا.
تو اب ابھی تو ویل نے صحیح چک ڈالنا ہے, ابھی تو وہ ڈالا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئے دن تھوڑا تھوڑا چک ڈال رہی ہے. نہیں ابھی صحیح چک ڈالے گی. اس کے بعد دیکھیں اور پتہ نہیں کتنی باتیں ہیں جو دسمبر میں جا کے دیکھیں. ابھی جنوری والی کو تو چھوڑ دیں پروگرامز کو, جس کو صحیح معنوں میں اسٹرالوجی کو اس کی سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے, تو وہ دسمبر کے پروگرامز جا کے دیکھیں, اور پھر جنوری کے یہ نقشے جن میں آج ہم بیٹھے ہیں وہ دیکھیں, ٹیلی کریں میری گفتگو کو, سب پتہ چلے گا. لیکن یہ اس کو جو عموماً غیب ماننے لگتے ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں فضول باتیں ہیں. کوئی غیب نہیں ہے, انسان کی بیسٹ سینس ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ کی سپر مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی اس نے وسعت دی ہے. یہ لنک کرتا کرتا ذہنی سفر کرتا کرتا تارے بنتا بنتا پتہ نہیں کہاں تک جا سکتا ہے, لیکن وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک اس نے اجازت دی. یہ قادر مطلق کی جو لیمیٹیشنز ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو یہ بات بڑی فضول ہے کہ اگر چلیں جی, عموماً میں لوگوں کی وہ سنتا ہوتا تھا کہ جی 10 تکے مارو, ان میں سے کوئی 2-4 تو ٹھیک ہو جائیں گے. اب میرے پروگرام سارے اٹھائیں اور ان سب کے اندر سارے تکے گن لیں, اور پھر اس کی ایک ریشو بنا کے ناظرین ہی آپ کے پروگرام میں یا کہیں بھی بتائیں انعام ہم دیں گے, اس میں سے اس 2% دکھائیں اور 8% جو ہے نا غلط دکھائیں, یا 20-80 کی جو ریشو کہتے ہیں کہ جی 10 میں سے 2 تو ٹھیک ہونے ہی ہوتے ہیں, تو 8 غلط والے دکھا دیں تو انعام لیں انشاءاللہ. جہاں کہیں گے بہترین, مطلب جو کہیں گے انعام دیں گے. مطلب بات ہے سمجھنے کی کہ یار اگر یہ اتنا ہی تکوں شکوں کا ہو تو پھر اتنی تو اللہ معاف کرے فیم نہیں ہوتی, اور نہ ہی مطلب لوگ اتنے کوئی پاگل ہیں, اور اس کو سمجھنا بس ضروری ہے. اور پھر اگر یہ بات ہے, دوسری سائڈ پہ آ جائیں, ایک اور آرگومنٹ کہ اگر یہ غیب کا علم ہے تو پھر ہم کہاں سے لے آئے یہ باتیں, ہمارا اللہ سے کیا ایسا کنیکشن جڑ گیا بھائی, یا نعوذ باللہ من ذالک ہم نے خدا سے چھین لی اس کا غیب. ایسے فضول باتیں ہیں. جس کو وہ ارادہ کر دے غیب کا, اس کو پوری دنیا مل کے آشکار نہیں کر سکتی. عقیدہ یہ ہے درست. اور جس کو آپ غیب کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو غیب کی ڈیفینیشن نہ پتہ ہو. آپ بڑے اسکالر کے پتر ہیں بھئی, آپ نے زندگی لگا دی ہے غیب کی تعریف ڈھونڈنے میں یا اس پہ ریسرچ کرنے پہ. سنی سنائی کے مذہبی ہیں, سنی سنائی کے مسلمان ہیں, سن کے آپ لوگوں نے وہ کیا. 2 گھنٹے آپ نے صرف نہ کیے ہوں کتابوں میں یا کسی روایت کی صحت کو جاننے میں, لیکن ماشاءاللہ ایسے بہترین مسلمان ہیں, اور فتوے زبردست. مستقبل کے بارے میں بات کرنا جی بڑا گناہ کا کام ہے, اور بڑا وہ ہے. اور ساری روایتیں قیامت کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک, ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ساری پریڈکشنز قیامت تک کی ملتی ہیں آپ کو, اور ساری مستقبل کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کس نے کہا غزوہ ہند, چلیں بتائیں, ابھی ہو گئی ہے غزوہ ہند؟ کوئی اور یہ جو یاجوج ماجوج, یہ جو یہ ساری مطلب گنتے چلے جائیں جتنی بھی ہیں, وہ سب پریڈکشنز یا مستقبل کی ہی باتیں ہیں. اور یہ نہ سمجھ لیں لوگ کہ اگر مستقبل کے بارے میں بات کرنا شرعاً جائز نہ ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بانی ہیں, شریعت کے سب سے پہلے فائل ہیں, وہ سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے ہیں, اس کے بعد امت کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. یہ نہیں ہو سکتا استغفر اللہ من ذالک کہ ان کے لیے کوئی چیز حلال ہوگی ہمارے لیے حرام ہوگی, کائنڈ آف سب برابر ہے. لیکن وہ ظاہری بات ہے ایکسیپشنز ہیں رتبے کی, ان کی ایکسیپشنز ہیں مقام کی, اس پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو کنسیڈر جو کرتے ہیں کہ جی وہ ہم جیسے ہیں, ہم جیسے جوسے کوئی نہیں ہے. وہ ایک اعلیٰ ترین خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی, ایک اللہ تعالیٰ کے امام الانبیاء جو ان کو عہدہ جو منصب ملا تمام دنیا کے انسانوں سے ابو ملا. فرشتوں کو ذکر خدا انہوں نے سکھایا, فرشتوں نے تسبیحات ان سے سیکھی, وجہ خلقت کائنات ہیں. لیکن جو نس ہے کسی بھی دین کی, کسی بھی اس کی, وہ ملے گی تو یہاں سے ہی ملے گی آپ کو. کہ جو مستقبل کے بارے میں بات کرنا جی اگر غلط ہے تو پھر ادھر بھی غلط ہوگا, ادھر کیا ہوتا ہے. ساما صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جی خان صاحب کی جو سی میں نے ڈیٹیں دی تھیں وہ 25 26 27 سر 25 26 27 کی ڈیٹیں ہیں, اس میں ان کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے. یہ سٹارز کی کنڈیشن ہے, اور سٹارز ان کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جی باہر نکالنے کی, مگر کیوں لیٹ ہو رہا ہے, وہ کسی ٹائم بھی
یہ ہو سکتا ہے کہ جی خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.